آپ سن رہے ہیں پروگرام سری نگر ہائی وے آر جے توشی کے ساتھ سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. جی ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام سری نگر ہائی وے. میں ہوں تصوف میر آر جے توشی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد صاحب جو کہ ٹیچر ہیں اور جن لوگوں نے ابھی بھی ہمیں جوائن کیا فیس بک پر لائیو تو ان کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا دیکھ بھی لیا ہوگا اور اس رابطہ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہیں. اب آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور فہد سے بھی ہماری بات چیت جاری رہے گی. فہد ویلکم بیک ٹو اور شو. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ایک ٹیچر ہیں اور ریڈ فاؤنڈیشن اورینٹل سائنس کالج میں آپ پڑھاتے ہیں اور تقریباً 2 سال کا عرصہ آپ کو آئی تھنک ہو چکا ہے. اچھا ہم پروگرام کو جس طرح سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ٹیچنگ کا شوق آپ کو کہاں سے ہوا اور وہ آپ نے ہمیں بتایا, لیکن اب کیونکہ ہمارے ساتھ نئے ناظرین جڑ چکے ہیں فیس بک پر تو میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا وہ اپنا سفر جو ہے وہ دوبارہ لوگوں سے شیئر کریں. ہاں بے شک. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اصل میں ایسا ہوا میں نے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو وے میں اسپینڈ کرنے کے لیے ٹیچنگ کو چوز کیا تھا اور کیونکہ مجھے ایک کزن نے سجیسٹ کیا کہ آپ یہاں ریڈ فاؤنڈیشن میں اپلائی کریں تو وہاں پہ میری ہائرنگ بھی ہوگی. تو پھر میں نے بتایا کہ وہاں پہ کام کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا. میں نے یہ چیز فیل کی کہ یہ ایسا کام ہے, مطلب میں نے کسی دن بھی اپنے آپ کو بور ہوتا ہوا محسوس نہیں کیا, نہ ہی میں کبھی تنگ ہوا کہ یار, نہ ہی کبھی میں نے ایسا محسوس کیا کہ میں غلط پروفیشن میں آ گیا ہوں. تو وہاں سے یہ چیز کلک ہوئی کہ یار یہ بہت اچھا کام ہے اور ابو آل یہ ایک پیشہ بھی ہے. بہت اچھی بات. اور اچھا جب آپ کسی بھی نئی فیلڈ میں جاتے ہیں نا فہد تو آپ کو آسانیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم آسانیوں کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگا کہ ایک ینگ ٹیچر کے لیے ایک تھوڑا سا اولڈ لکنگ اور ایج ٹیچر کی نسبت کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں زیادہ, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. میں نے بھی اپنے ہی اسکول میں تقریباً 1-1.5 سال ٹیچنگ کی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ لائٹ ہو جاتے ہیں نا تو بچے آپ کو بڑا ہی لائٹلی لینا شروع کر دیتے ہیں میرے خیال میں. تو اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا؟ اس حوالے سے مطلب ایک نئے ٹیچر کے لیے وہ ینگ ہو یا پھر ایجڈ ہو, سب کے لیے جو مطلب ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کلاس روم مینجمنٹ, اور اسپیشلی کلاس روم مینجمنٹ کے ٹائم میں خود کو مینیج رکھنا. تو یہ ایک کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. تو وہ چیز آہستہ آہستہ بندہ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. بالکل تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے اور کام رہنا پڑتا ہے, تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ. اچھا غصہ جو ہے نا وہ بڑا مینٹین کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کے ایک مطلب اب ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم فوراً سے بچے کو فلاں بات کہیں گے وہ مان جائے گا, کہ اسے کہیں گے شور نہیں کرو تو وہ نیکسٹ دفعہ شور نہیں کرے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور ظاہر بچوں کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور مجھے بھی یہ چیز سیکھنے کو ملی آپ سے, اور امید ہے کہ سننے والوں کو بھی سیکھنے کو ضرور یہ چیز انہوں نے فیل کی ہوگی کہ آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو مینیج کرنا کلاس میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا سبجیکٹس ویسے آپ ٹیچ کر رہے ہیں؟ میں انگلش پڑھا رہا ہوں, وہ میرا پرائمری سبجیکٹ ہے. اس کے ساتھ میں شوق کی وجہ سے میں SST یہ سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں, جیوگرافی اور ہسٹری ہے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ جو کچھ پرانے وقتوں میں تھوڑا سا چلے جائیں تو تب کے ٹیچرز میں اور اب کے ٹیچرز میں بڑا فرق ہے, اور پھر تب کے اسٹوڈنٹس میں اور اب کے اسٹوڈنٹس میں بڑا فرق ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ شاید غصے سے اور ڈانٹ ڈپٹ سے بچے بات سن لیا کرتے تھے, لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں تو غصے سے وہ اپنے گھر والوں کی بات بھی نہیں سن رہے ہوتے اور وہ ریپیل کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. لیکن اگر طریقے کے ساتھ پیار محبت سے ان کو کچھ چیزیں شفقت کے ساتھ سمجھائی جائیں, جیسا آپ نے بتایا بھی تھا ہمیں, کہ اس سے تھوڑا سا وہ چیزوں کو فیل کرتے ہیں اور وہ شاید ریسپیکٹیبل وے میں آپ کی بات سنتے بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس میتھڈ کو زیادہ فالو کرنے کی کوشش کی؟ جیسے یہ چیز تو آپ کے علم میں بھی ڈیفینیٹلی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں. مطلب ایک چیز آج ایسی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی 10-12 سال بعد ویسی نہیں ہو. اور اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس یا پھر گھر والے آپ کو زور زبردستی کہتے ہیں کہ آپ اپنے روم کی ڈسٹنگ کر دیں, روم صاف کر دیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ والنٹیئرلی آپ اپنے روم کی صفائی کریں. آپ کس آپشن کو زیادہ انجوائے کریں گے اور کہاں پہ آپ کی ایفیشنسی یا کام زیادہ اچھا کریں گے؟ اوبیسلی اگر میں خود والنٹیئرلی کوئی کام کروں گا تو مجھے وہ زیادہ اچھا لگے گا, اور زبردستی تو پھر شاید کر لوں لیکن مزہ نہ آئے. ہاں اصل میں کنٹمپریری ٹیچرز اسپیشلی جو ہم ینگ ٹیچرز ہیں, ہماری بھی بیسک پرنسپل یہی ہے کہ ہم یہ جو ایجوکیشن ہے اس کو والنٹیئر ایکٹیویٹی بنائیں.
यानी कि जब बच्चे इस चीज को फील करेंगे कि वो अपने लिए पढ़ रहे हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं है, वो वॉलेट के लिए इसको पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे उनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, उस काम को वो एंजॉय भी करेंगे और रिस्पॉन्सिबल वे में जाके वो पढ़ेंगे. अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि अगर आप उनको ये बता दें, ये समझा दें कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये अपने लिए, और ज़ाहिर है अपने लिए करेंगे, लेकिन हमारा शायद मैटर इस तरह का होता है कि हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकते और फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, और वाकई ऐसा ही है. अच्छा फहद, एक चीज़ जो मैंने फील किया, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं आपसे करता हूँ. सब बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, कुछ लोगों को प्यार की जुबान समझ आती है और कुछ को नहीं समझ आती. जो मैंने ये देखा है, और मैं एक छोटी स्टोरी भी शेयर करूंगा कि एक बच्चा था जो कि शायद बड़ा उसको इशू था और वो पढ़ता शढ़ता बहुत कम था. उसके पेरेंट्स ने उसके माइंड में ये रखा था कि अच्छा तुम ना भी पढ़ो तो थोड़ा सा मैट्रिक कर लो और हम तुम्हें फलां जगह वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तुम्हारी करवा देंगे, कुछ बिजनेस दे देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे. उसके माइंड में ये चीज थी, और वो अक्सर जब उससे बात होती, मुझे बाकी टीचर्स ने कहा कि सर ये तो ये बात कर रहा है और इसके दिल में ये बात होती. अच्छा, मैं उसे देखा मैंने, और वो 10 में से 1 नंबर ले रहा, 2 नंबर ले रहा होता था, वो भी बड़ी मुश्किल से. फिर मुझे ना ये चीज गवारा नहीं की. पहले तो मेरा दिल किया कि यार छोड़े, अब रेडियो है लेकिन मैं जहां भी बैठता हूँ ऑनेस्ट बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ. मेरे दिल में ये कहा मैंने कि यार छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, बस छोड़े, जिस तरह चल रहा है. मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ रहा तो क्या करें. फिर मुझे 5-6 दिनों में रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने एक टीचर चूज किया है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह इग्नोर करना चाहिए उसको, और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए उसी के लिहाज से किस तरह वो मैनेज हो. अच्छा, मैंने उससे एक दफा मैंने उसको मारना शुरू कर दिया. अच्छा, उसका तो यही था ना कि आप स्टिक उठाते यूं रखते और वो रोना शुरू कर देता था, क्योंकि वो रोता दिल से तो नहीं था, वो एक्ट करता था, आंसू भी आ रहे थे. वो अच्छा खासा बड़ा बच्चा था, 6 क्लास का बच्चा था, और वो था बड़ा, एज वाइज बड़ा था. रोना शुरू कर देता, एक्ट करता जैसे वो मरने लगा. 5-6 दिन ऐसे हुआ, और फिर मुझे लगा इससे कोई फायदा नहीं हो रहा. एक दफा मैंने उसे बैठाया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, सच बताना क्या करते हो घर जाके. और वो ज़ाहिर सच बोलने से बच्चे कतराते हैं, तो मैंने कहा ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कहना मैंने आपको कुछ भी नहीं है, डांटना मारना नहीं, आप मुझे सच बताओ. तो मैंने कहा घर जाके पढ़ा है, कहता नहीं कभी भी नहीं पढ़ा. क्या करते हो घर जाके. सर जाके टीवी लगाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, मूवी देखता हूँ. अच्छा, वो टोटली उसने रूटीन बताई, उसमें बैग उसने टच नहीं किया. मैंने कहा अच्छा अब ये करना, जब आप घर जाओगे ना तो ये फलां टेस्ट है. जब मूवी में ब्रेक तो होती होगी, कहता है जी 15 मिनट की ब्रेक होती है, इतनी देर बाद. ज़ाहिर वो चैनल इस तरह की उन पर बार बार ब्रेक्स लगती हैं. तो मैंने कहा आप ऐसा करना कि उस ब्रेक में ना ये वाला टेस्ट याद कर लेना, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि उस ब्रेक में जितना पढ़ने होगा आप पढ़ोगे. सर वो मतलब 2, 4, 6 तक वो गया, मतलब 10 में से 6 नंबर तक वो बचा आया. फिर बाद में खैर उन्होंने निकाल दिया था, स्कूल में से कहीं और चला गया था. लेकिन मुझे बड़ा एक वो अचीवमेंट फील हुई कि एक बच्चा जो पढ़ता ही नहीं है, जो बुक्स ही नहीं देखता, और वो 10 में से 6 नंबर ले रहा है. बहुत बड़ी बात है ना, 10 में से 6, 0 वाला बच्चा 6 पे आ गया. 0 से वो 6 हाँ. पे आ रहा है डेफिनेटली. तो मुझे ये लगा कि हर बच्चे को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करना पड़ता है. फिर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने प्यार मोहब्बत से बहुत ट्रीट किया, लेकिन वो बाज नहीं है. जब उनको स्टिक्स लगती थी, जो कि शायद इधर बैठ के बात करना मुनासिब भी नहीं है क्योंकि ये चीज मना है, लेकिन क्या करें जब अब आपके पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि मारे ना. बिल्कुल. तो वो ये भी नहीं है कि अब आप जुल्म बर्बरियत शुरू कर दें बच्चों के ऊपर, जितना एक आपको लगता है कि आपसे उनको बच्चे में बड़ा फर्क है. अब आपसे ये सवाल पूछूंगा एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद कि आपको क्या लगा कि इस एक्सपीरियंस में जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, कि क्या आपको लगता है कि सब बच्चों को बराबर ट्रीट किया जा सकता है, या क्या कोई बच्चा प्यार मोहब्बत से बात सुनेगा और कोई बच्चा जो है तो गुस्से से बात सुनेगा, क्या कहते हैं? डेफिनेटली सब बच्चों की साइकोलॉजी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. तो थोड़ा बहुत हमें चेंज होके हर बच्चे को डील करना पड़ता है. अभी आपने ये जो किया, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बच्चों को एक चॉइस दी, ऑप्शन दिया, और उसके फेवरेबल कंडीशन में दिया. हाँ, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर कोई बच्चा स्टडीज में नालायक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाकाम इंसान है. हाँ जी, बड़ी अच्छी बात. ये सबसे पहले हमें एज अ टीचर या पेरेंट्स ये चीज हमें हजम करनी पड़ेगी. इस चीज को हमें समझना पड़ेगा. हम उनको बाउंड नहीं कर सकते कि आप पढ़ें ही पढ़ें. अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो स्टडीज में इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन वो यूट्यूबर है सर. यकीन करें मिलियंस के हिसाब से उसके सब्सक्राइबर हैं, और मैं और आप अगले 10 साल बाद भी इतना नहीं कमा सकेंगे जितना वो इसे कमा रहा है. हाँ, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा. अगर कोई बच्चा है वो स्टडीज में अच्छा नहीं है तो इट डजंट मीन कि वो एक नाकाम इंसान है. तो फिर हाँ, उन्हें हमें डिफरेंट लेवल पे जाके ट्रीट करना पड़ता है. जैसे आपने किया वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही करना पड़ता है. हमें उन्हें ऑप्शंस देने पड़ते हैं और चॉइसेस देनी पड़ती हैं. देखो आप पढ़ोगे तो ये फायदा होगा. फिर एक जो है वो हम सबसे ज्यादा मैं जो यूज करता हूँ वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक. उसमें ये होता है कि आप बच्चों को अच्छा बोलते हैं, फिर वो अपनी उस रेपुटेशन को बचाने के लिए अच्छा बिहेव करते हैं.
تو وہی آپ جو ہے نا بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گیم چینجر بندے ثابت ہیں. تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ہمیں اس چیز کو کور کرنا پڑتا ہے, ان کی اچھی اچھی تعریفیں کرنی یہ پڑتی ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے بچپن میں. مجھے ایک ٹیچر تھے اور وہ سر ضیاء عباسی ان کا نام تھا. آپ تو بہت لائق بچے ہو, آپ کی تو میتھ بہت اچھی ہے, کل آپ نے یہ کوشچن کرانا. مجھے تو میتھ آتی ہی نہیں ہے بھائی. پھر میں نے گھر جا کے پڑھا اور وہ یہ بڑی اچھی ایک یار چیزیں ہیں جو مجھے بھی سیکھنے کو مل رہی, اور جو ٹیچرز ہمیں سن رہے ہوں گے, جو اسٹوڈنٹ سیکھنے کو بیٹھے ہیں اس وقت ہمارے پاس, ان کو بھی ظاہر ہمارے پاس اکثر آڈینس جو ہے وہ ینگ ہوتی ہے, تو ان کو یہ چیز سیکھنے کو ملے گی. اچھا ایک سوال جو چند دنوں پہلے میرے مائنڈ میں, اور مجھے ایک ینگ اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمارے ولیج میں ہیں, میں نے شاید آپ سے شیئر بھی کیا, ہم ہمارے ولیج میں ہیں اور وہاں پہ آ کے مجھے یہ چیز بتائیں کہ ہمارے پیرنٹس کو یہ چیز سمجھائیں کہ بچوں کو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے, ان کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح نہ کیا جائے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے دیکھی بھی کہ اگر آپ بچے کو اکیلے میں کتنا ہی ایک ڈانٹ لیں وہ نہیں مائنڈ کرے گا, اور اگر آپ اس کو اکیلے میں جتنا بھی ڈانٹتے ہیں, ماں ڈانٹ رہی ہے, باپ ڈانٹ رہے ہے, وہ سمجھے گا لیکن اتنا شاید مائنڈ نہ کرے گا پھر بھی. لیکن اگر کسی تھرڈ پرسن کے سامنے آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو وہ بہت برا فیل کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کی سیلف رسپیکٹ کی امپورٹنس کتنی زیادہ, اور کیا ہم ہمارے سبھی ٹیچرز یا ہمارے سبھی والدین اس کو فالو اپ کر رہے ہیں, یا پھر ہم کہیں نہ کہیں مجروح کر دیتے ہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ کو؟ دیکھیے جہاں تک سیلف رسپیکٹ کی بات ہے, میں اس بات پہ جتنا بھی اسٹریس کروں وہ کم ہے, کیونکہ یہ ایک بہت 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 ضروری چیز ہے. اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اسپیشلی بچوں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا. ابھی ہم انسان ہیں, آپ نے بھی یہ چیز فیل کی ہوگا کہ ہم لوگ نیگیٹو چیزوں کو بہت یاد رکھتے ہیں. ہاں جی, یہ تو ہاں ابھی مطلب کہ اسٹڈیز کے علاوہ بھی اگر لائف ایکسپیرینس سے بات کریں, کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم اس طرح کی چیزیں زیادہ یاد رکھتے ہیں. اور بچوں کا بھی سیم ہے, اگر آپ انہیں کچھ ایسی بات بول دیتے ہیں یا ان سے آپ ایسے بیہیو کرتے ہیں جس سے ان کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہوتی ہے, تو وہ پوری عمر کے لیے ان کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. ابھی میرے اپنے ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتاؤں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اپنی اسکول لائف میں. مطلب وہاں پہ غلطی میری تھی, لیکن سر نے کچھ اس طرح سے مجھے ٹریٹ کیا تھا وہاں پہ, مجھے وہ بات بری لگی, لیکن وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے, بے شک غلطی میری اپنی تھی. ظاہر ہے. اچھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور آڈینس کو شاید یہ چیز نہ پتا. ایک بچہ تھا 10th کلاس کا, اور میں نے کوئی ایشو تھا, وہ چیٹنگ کر رہا تھا, اور بڑا لائک بچہ تھا, تو وہ چیٹنگ کر رہا تھا. تو وہ جب نکلا نا کلاس سے باہر, تو میں کلاس سے باہر نکلا, جب اندر دوبارہ واپس کیا تو اس بچے نے نا وہ نقل کر رہا تھا. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو آپ؟ تو اس نے کہا جی دیکھ کے لکھ رہا ہوں, مجھے آتا نہیں ہے. میں نے کہا یار مطلب ٹیچر آ گیا کلاس میں, تو خیر اس نے جو بھی ہو, میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ کلاس سے باہر. میں نے اسے کہہ دیا کہ دفعہ ہو جاؤ جی کلاس سے. وہ چلا گیا. اس وقت کلاس میں چھوٹے بچے بھی تھے اور ایک وہ بچہ 9th کلاس کا تھا. نیکسٹ ڈے جب میں صبح اسکول گیا تو میں نے کہا آپ کلاس میں نہیں آئے جی؟ کلاس میں. غصے سے میں نے بولا, میں غصہ کرتا نہیں تھا لیکن ایک میرا وہ پرسونا ویسی میں نے بنایا ہوا تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہے نہیں, ویسے دکھاوا کر. تو میں نے کہا جی کلاس میں آ جائیں جی, آپ کلاس میں نہیں آئے. وہ کہتا جی بہت سارے بچے بیٹھے, بڑی بدتمیزی اس نے مجھے کہا جی میں کیوں کلاس میں آؤں, آپ نے جو ہے تو سب کے سامنے مجھے ڈانٹا, اور بڑے غصے سے اس نے کہا جی آپ نے میرے سے بدتمیزی کی, آپ نے کہا دفعہ ہو جاؤ, میں کلاس میں. مجھے بھی غصہ آ گیا. ظاہر میں اب اپنا کیوں ویسے سب کے سامنے بلا وجہ پازیٹیو پوائنٹ رکھوں, میں نے اس کو بہت ڈانٹا, مطلب اتنا بہت ہی نہ لیکن تھوڑا سا ڈانٹا, اور میں کلاس میں چلا گیا. اور مجھے نا دروازہ بند کر دوں, اور مجھے نا بہت زیادہ اس کا ایک فیل ہوا کہ یار یہ چیز جو ہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت بری طریقے سے میں نے اسے شاید ٹریٹ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اس چیز کے لیے تو نہیں آیا تھا اس فیلڈ میں, اور مجھے اس طرح سے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے بچوں کو. میں گیا کلاس کے باہر, اور میں نے اس سے بتایا کہ یار آپ جو ہے ادھر آؤ. وہ آیا میرے پاس اور رونے لگ گیا, چیخنے لگ گیا بڑے برے طریقے سے. میں نے کہا جی کیا ہوا آپ کو؟ وہ جی آپ نے مجھے کہا کہ دفعہ ہو جاؤ, آپ نے میری بےزتی کی, آپ نے مجھے یہ کہا وہ کہا. تو مجھے لگا کہ اب میں نے کہا یار مجھ سے غلطی ہو گئی نا. میں نے کہا میں ٹیچر ہوں, لیکن غلطی یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹیچر سب سے غلطی نہیں ہوگی, ٹیچر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور پھر مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے اس کو دلاسا دیا, اور وہ بڑا مطلب مجھے لگا کہ یار شاید یہ پورے زندگی دل میں نفرت رکھے گا میرے لیے, تو اس سے بیٹر ہے کہ مجھے جھک جانا چاہیے. اچھا میں اس وقت جھک گیا, اور اس کے بعد بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوا میرے اوپر اور اس بچے کے اوپر بھی, کہ وہ اس کے بعد میرے سے بڑا ڈانٹا مارا جب اس کی غلطی ہوئی تھی, لیکن وہ کبھی آنکھ نہیں اس نے اٹھائی میرے سامنے اوپر نا, اور وہ دل سے میری رسپیکٹ کر رہا ہوگا, مجھے یہ بات کنفرم ہے, کیونکہ میری جو غلطی تھی میں نے وہ مان لی ہے. تو مطلب یہ بھی بڑی ایک بات ہے کہ ٹیچر اپنی غلطی مان لے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, کہ اگر اس وقت آپ کو بھی پراپر وے میں ٹریٹ کیا جاتا تو شاید یہ ایشوز نہ ہوتے آپ کے, ہے نا؟ ہاں بالکل, یہ اس چیز کا ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے
اسپیشلی جو ٹیچرز بھی اگر سن رہے ہیں ان کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں پہ ڈیفینیٹلی انسان کو غصہ آتا ہے, وہ غلطیاں کرتے ہیں, بالکل ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ 100% نہیں آ سکتے, لیکن اس چیز میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آؤٹ آف فرسٹریشن انہیں نہ ڈانٹا جائے, انہیں پنش نہ کیا جائے. میں خود بھی پنش کرتا ہوں, مجھے خود بھی غصہ آتا ہے, میری اپنی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن اس چیز کا میں اکثر خیال رکھتا ہوں کہ آؤٹ آف فرسٹریشن یا پھر اینگر میں جا کے انہیں ڈانٹ ٹپٹ یا پھر انہیں پنشمنٹ نہ کروں, مطلب کہ اپنی ایک غصہ آیا ہو انسان کو جا کے سارا ان پہ نکال دے بندہ ڈیلیبریٹلی. آپ مطلب میں چاہتے ہوئے ان پہ غصہ کرتا ہوں, کیونکہ اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ بندے کو بالکل پولائٹ نہیں رہ سکتا, کائنڈ نہیں رہ سکتا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بندے کو ریڈ فلیگ کوئی دکھ جائے, وہی پہ اس کو ختم کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے اکثر غصے سے بھی بچوں کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے پنشمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن اگین اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ فرسٹریشن میں جا کے وہ ایک کرس والی لینگویج یا ایبیوسو لینگویج نہ یوز کریں, وہ ڈائریکٹلی بچوں کے دل میں اس نے اثر کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ابیوزو لینگویج جو ہے نا, وہ میں نے دیکھا ہے ٹیچرز کو, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھے, اور شاید جہاں سے آپ نے ٹیچنگ کی وہاں سے میں پڑھا ہوں, الحمدللہ وہاں پہ ہمارے ٹیچرز بڑے اچھے تھے. اور ایک میم انجم بخاری ہوا کرتی تھیں. اچھا, انہوں نے نا ہمیں جو کلاس میں پڑھایا نا وہ یاد ہو جاتا تھا, وہ وہیں پہ سن لیتی تھی انگلش 9-10 کی, اور کبھی گھر جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اتنے اچھے ٹیچرز تھے تب کے. اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی چینج ہو رہے ہیں اور ٹیچرز بھی چینج ہو رہے ہیں. اور اچھا, کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ کسی بچے نے بدتمیزی کی ہو تو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ ابھی تک ایسا ایکسپیرینس تو نہیں ہوا ہے, لیکن میں مینٹلی اس چیز کے لیے ریڈی ہوں. ہاں, کیونکہ آپ سب سے مجھے جو سمجھ رہے ہیں ایسے بچوں کے لیے, جس ٹائم آپ انہیں واپس اٹریکشن نہیں دیں گے نا, واپس آپ انہیں رسپانس نہیں کریں گے, آپ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے, تو وہ خود آہستہ آہستہ اس چیز کو سوچیں گے, سمجھیں گے کہ یار یہ کیسا ہوا ہے. پھر کرتے کرتے لاسٹ سال ایسا ہوا ہے, ایک بچی نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی, لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی. تو مجھے لگا اس کی آواز اونچی ہوئی ہے, میں خاموش ہو گیا, میں نے انہیں کوئی رسپانس نہ دیا. تو نیکسٹ ڈے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے ایکسکیوز کیا, سوری کیا کہ سر اس طرح مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر میں نے بھی انہیں واپس بڑا کائنڈ وے میں, پولائٹ وے میں ٹریٹ کیا کہ چلیں کوئی نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ یہ کافی افیکٹو ہے, جس ٹائم اگر بچہ کوئی بدتمیزی کرے تو واپس اسے رسپانس نہیں کرنا چاہیے, اگنور. بڑی اچھی آپ نے بات کی. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک ٹیچر ہی تھے, تو انہوں نے کلاس میں آیا تو کلاس بہت گندی تھی, میں سی آر تھا کلاس کا, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, جالے لگے یہ وہ ہے. تو میں نے اس طرح کیا نہیں, لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں نے کہا جی کہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم کلاسیں صاف کریں, نہیں کرے جس نے کرنی. اچھا, وہ کچھ بھی نہیں بولے, مجھے ابھی تک وہ یاد ہے. میرے ساتھ وہ بڑا شفقت والا ان کا رویہ. اس وقت وہ چپ ہو کر انہوں نے کہا کہ ہاں کام آپ کا نہیں ہے بیٹا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر کر لیں تو مطلب کوئی حرج نہیں ہے, مل کے کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, واقعی آپ کا کام نہیں. اچھا, انہوں نے بات ایسی کی کہ مجھے شرمندگی ہو گئی. میں نے ان سے سوری کیا. میں کبھی بہت جھوٹ بولتا تھا نا, ایک دور تھا بچپن میں ہوتا ہے نا بچے جھوٹ بولتے ہیں. میں ایک ایج میں بھی جا کے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت تھی, مطلب بڑے ہو کے بھی تقریباً آپ کہہ لیں 5th 6th 7th 8th میں بھی اس طرح کے جھوٹ نہیں تھے. مطلب یہ تھا کہ ٹیسٹ نہیں دکھایا, گھر فیل ہو گیا, کچھ ہو گیا. اچھا, میں نے جھوٹ بولنا کب چھوڑا, مجھے انہوں نے ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو ان کو لگتا تھا یا مجھے نہیں پتا کیا تھا, لیکن میں سی آر تھا ادھر, تو انہی سر نے جن کی میں نے بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, مجھے یہ فلاں بات سچ سچ بتا دیں. اچھا, جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی نا, تو میں نے کہا یار ان کی نظروں میں میرا یہ امیج ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, اور مجھے نہیں لگتا مجھے جھوٹ بولنا چاہیے. سر اس کے بعد نا مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کیونکہ میں نے سچ بولنا 100% شروع کر دیا, لیکن 99.999% میں سچ بولتا ہوں. اور پھر مجھے ایک چیز وہاں سے ریلائز ہوئی کہ جو بندہ میرے خیال میں جھوٹ جو ہے نا, وہ اللہ کو تو سب حقیقت پتا ہوتی ہے, آپ کی بھی اور سب معاملات کی, تو میرے خیال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اگر کبھی کوئی ایسے مسئلے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو اگر مجھے لگتا ہے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا اور کچھ پازیٹیو جا رہا ہے, تھوڑا بہت اگر بولنا چاہیے تو میرے خیال میں گزارا کر بھی لینا چاہیے. یہ مجھے لگتا ہے شاید حقیقت ایسی نہ ہو کبھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ اڑ جائے. اور ایک دفعہ ایک وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی نا آپ نے, ماچس کی ڈھیر ساری تیلیاں ہوتی ہیں اور ایک پیچھے ہٹ جاتی ہے تو باقیوں کو آگ لگنے سے بچ جاتی ہے. بالکل. تو کبھی کبھی آگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ 3-4 تیلیاں میں نکال دیں تو پھر ہی پیچھے پہنچ جاتی ہے. وہ تصویر ایک میں نے فنی سے دیکھی تھی تو مجھے یاد آ گیا. اچھا جی, بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے کا اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم اس سیشن کو. اب اگر اس حوالے سے بات کی جائے کہ آپ نے خود اپنی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی اور کیا کیا ہے, تھوڑا سا وہ ہمیں بتائیں نا اپنے بارے میں. اچھا, میں نے جو اپنی ارلی ایجوکیشن ہے میٹرک میں نے النور ماڈل ہائی اسکول سوما بانڈی سے کمپلیٹ کی تھی. پھر اس کے بعد میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ قائد اعظم کالج سے حاصل کی.
تو جیسے کہ نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہے، میرا بھی ویسے ہی تھا اور پیرنٹس کا بھی ڈریم تھا کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لوں. تو نمبرز ماشاءاللہ میرے ایسے تھے میڈیکل میں ایڈمیشن تو ہوا نہیں. پھر اگین میری ایک کزن ہے، وہ اکثر مجھے ہیلپ آؤٹ کرتی رہتی ہیں، انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے کاؤنسلنگ وغیرہ کی کہ آپ دیکھیں آپ کو جہاں پہ انٹرسٹ ہے یا آپ کو جو چیز ایزی لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے آپ وہ کریں. تو پھر میں نے چیک کیا تو میرے جو لینگویجز والے سبجیکٹ تھے ان میں کمپیریٹیو ٹو سائنس سبجیکٹس ان میں اچھے مارکس آئے ہوئے تھے میرے. انٹرسٹ زیادہ تھا. تو پھر میں نے اسی چیز کو فالو کیا اور میں نے بی اے کا جو ایڈمیشن تھا وہ انگلش میں لیا. پھر میں نے بی اے کمپلیٹ کی اور پھر میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا جے کے یونیورسٹی سے انگلش میں. زبردست. جی. اور آپ نے پھر ٹیچنگ کو کنٹینیو کرنے کا آپ نے سوچا اور ماشاءاللہ آج آپ بہت زبردست سے ٹیچر بھی ہیں. اور سب سے اچھا مجھے یہ لگا کہ اچھی ٹیچر کے ساتھ آپ بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، بڑا پازیٹیو وائبز آتی ہیں آپ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا آج کل کے حالات جو دیکھ رہا ہوں، جو جتنا میں آپ کو جانا ہے میں نے آپ کو چند ملاقاتوں میں، تو آپ میں مجھے ایک چیز یہ نظر آئی ہے کہ آپ ایک وہ سائیکالوجیکل چیزیں پڑھتے بھی ہیں شاید، اور آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی نیچر کے بارے میں، بچوں کی نیچر کے بارے میں، کس طرح کس کو ٹریٹ کرنا ہے، یہ چیزیں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹیچنگ میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. پھر ایک چیز جو کیونکہ میں خود بڑا ریلیٹ کر سکتا ہوں ٹیچنگ کے ساتھ اپنے آپ کو، کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا ٹیچنگ کرنے کے لیے تو آپ کو ایک ایک بچے کی ایک ایک حرکت کا پتا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیسے پتا چلتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن پتا چل جاتا ہے آپ کو کون بچہ کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس لیول کا ہے، کس نے کیا کام کیا ہوگا، کیا کس کے بارے میں کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے، سب پتا چل جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یا کچھ بکس پڑھی یا ویسے کچھ بچوں کو دیکھ کے یہ کچھ سیکھنے کو ملا کہ کس کی نیچر کیسی اور کیسے کس کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ایکسپیرینس بڑا میٹر کرتا ہے. آپ جتنا ایکسپلور کرتے ہیں لائف کو، جتنا آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں، اتنا چیزیں بندہ سیکھتا جاتا ہے. پلس میں نے بکس بھی پڑھی ہیں اور میرا فیوریٹ پلیٹ فارم ہے آئی جسٹ لو یوٹیوب. یوٹیوب نے مجھے بہت کچھ سکھایا. ایسا ہی ہے، جتنا ٹائم آپ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا، اس سے یوٹیوب پہ آپ بیٹر وے میں کنزیوم جی بہت پروڈکٹیو وے میں آپ اپنا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ماشاء اللہ. بڑا زبردست آپ سے یہ بات. اچھا ہمارے پاس بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں نا، تو ہمیں جس طرح ٹائم ملتا ہے نا، ہم ان سے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھتے ہیں اور ہم بڑا مزہ بھی آتا ہے. ظاہر بڑی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. پھر کچھ ایک چیزیں یہ بھی ہیں کہ ابھی فیوچر پلانس کے بارے میں اگر ہم آپ سے پوچھیں تو کیا سوچا ہے ٹیچنگ کنٹینیو کرنی ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا ہے؟ میں نے ابھی تو ٹیچنگ کو کنٹینیو رکھنا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے کسی اور فیلڈ میں لازمی جانا ہے. ابھی تک میں نے یہ پرٹیکولرلی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، لیکن میں نے چینج کرنی ہے، فیلڈ چینج کرنی ہے، اس کے بعد پھر چینج کرنی ہے، اس کے بعد پھر چینج کرنی ہے. میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ مجھے شوق ہے لائف کو ایکسپیرینس کرنے کا. تو یہ میں دیکھتا ہوں لائف کو ایک جرنی کی طرح. ایسا ہی ہے نا، لائف ایک جرنی ہے اور آپ وقت ضائع کریں گے ایک جگہ بیٹھ کے، بور ہو جائیں گے. اور اچھا ہمیں کیا ڈر ہوتا ہے نا، مجھے جو لگتا ہے کہ ہم نا نیو ایکسپیرینس سے بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی عادت نہیں ہوتی اور وہ بڑا ہمیں انفیکٹ ذلیل و رسوا کر دیتی ہے عادت کہ ہم جب کمفرٹ زون سے باہر نکلتے اور اپروچ نہیں کرتے نئی چیزوں کو. اچھا میں نے ایک چیز یہاں پہ بڑی بری چیز ہے اور بڑا مجھے برا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ سیلریز بہت کم ہیں، اپرچونٹیز مطلب ایک ٹیچر کوئی بھی ہے جس نے بہت زیادہ، آپ تو ماشاء اللہ ایک اچھے ادارے سے نارملائز میں بات کروں، جو لوگ نارمل چھوٹے اداروں میں کام کرتے ہیں وہ ابھی بھی 5,000 6,000 8,000 روپے، میں نے 5,000 روپے پہ خود دیکھے ہیں اسکول ایسے جو کہ 5,000 یا 4,000 پے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا آج کل کے دور میں فیمیلز کا ایک سوٹ بھی نہیں، زیادہ تر ہماری فیمیلز کمیونٹی جو ہے وہ ٹیچنگ سے وابستہ ہے. تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جب فی اسٹرکچر زیادہ کیا جاتا ہے تو بھی پیرنٹس ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے، اور پھر اس وجہ سے لوگ شوق ہونے کے باوجود بھی اس فیلڈ کو تھوڑے دیر بعد نا خیر آباد کیا دیتے ہیں مجبوراً، شاید وہ کنٹینیو کرنا بھی چاہیں. تو اس پہ بھی تھوڑا سا میرے خیال میں کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور اوور آل جو ادارہ مالکان ہیں ان کو بھی. بالکل کرنا چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ تو ایسے بالکل اسٹیپس ہونے چاہیے، لیکن میں پرسنلی سب سے زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس چیز کے لیے ٹیچرز کو خود ہی ہے نا. کیونکہ ابھی آپ بھی دیکھیں نا ہماری سوسائٹی میں جس کو کچھ اور کرنے کو نہیں ملتا وہ مطلب ٹیچر بن جاتا ہے. مطلب سب سے آسان آپشن ہوتا ہے ٹیچنگ، اور ہم نے اس اسکل کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ آپ کو ہر 2 3 4 بندوں میں ایک ٹیچر ملے گا. تو وہ جس ٹائم اتنی اسکل یہ سستی ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی پھر وہ پے آف بھی یا پھر سیلریز وغیرہ بھی وہ چیزیں ایگزیکٹلی ایسے ہی آؤٹ کمس ہوں گے اس کے. بہرحال یہ کہ آپ ہمیں اس کا
پازیٹیو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو حل کریں. ایک تو اپنی اسکلز کو ہم اتنا پالش کر لیں کہ ڈیفینیٹلی وہ جس ٹائم ہماری اسکلز اچھی ہوں گی تو ہمیں ریوارڈ بھی اچھا ملے گا. ایسا ہی. اور پھر آپ کنٹینیو کیجیے, پھر میں آگے کنٹینیو کروں گا. ہاں بالکل یہی کہنا تھا میں نے. مجھے عادت ہے نا, آپ کو پتا ہے باتیں کاٹنے کی, اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو سب سے زیادہ پتا ہے یہ بات. تو میں اور ہم لوگ جب اکٹھے شو کر رہے ہوتے ہیں, میں اور آرجے ماریا, تو ہم لوگ اسی بات پہ کافی مجھے بھی بول لینا, مطلب بول لینا. لیکن اچھا میں یہ اس کو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی بھی دیکھا جائے تو کوانٹٹی کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے اور کوالٹی کو کم ویلیو دی جاتی ہے ہر معاملے میں. تو اسی طرح جب اگر آپ ایک کوالٹی وائز اچھا استاد دیکھیں گے نا, جو اپنے مطلب ظاہر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب, میں خود ایک کوالٹی وائز بڑا اچھا استاد رہ چکا ہوں, اور میں شاید مجھے جو سبجیکٹس آتے ہیں میں نے وہی اٹھائے, جو نہیں آتے ان کو میں نے چھیڑا نہیں, اپنے وقت کو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کیا. اور باقی بھی, لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو آپ کم پے کرتے ہیں وہ پھر کام بھی اتنا ہی کم کرتے ہیں. اور پھر وہ بچوں کی تربیت میں بھی ایشو آتے ہیں, پڑھائی میں بھی ایشو آتے ہیں. ظاہر ہے آپ ایک بندے کو اگر 8,000 روپیہ دے رہے ہیں یا 5,000 روپیہ دے رہے ہیں پورے مہینے کا, وہ صبح سے آ کے پورا دن وہ انفیکٹ بچوں کے ساتھ بڑا مشکل ہے ٹائم اسپینڈ کرنا, کیونکہ میرے خیال میں سر دردی ہے بھائی, چھوڑیں اب لوکل لینگویج میں بات کرتے ہیں, تو وہ کتنا ایشو ہے. تو اس کو اگر آپ اچھا پے نہیں کریں گے تو وہ آبویسلی مجھے نہیں لگتا انصاف کر سکے گا. بالکل, سیلری صرف ایک کرنسی نہیں ہے بلکہ یہ موٹیویشن ہے. ہاں جی, دس تھنگ کیپس یو گوئنگ. یہ آپ کو مطلب موٹیویشن ہے کہ ہم ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے رہیں. جس ٹائم وہ ریزن کم ہوگا ڈیفینیٹلی پھر آؤٹ پٹ اس کا کام بھی اتنا ہی کم ہوگا. جس ٹائم زیادہ ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی کام بھی زیادہ ہوگا. لیکن اگین یہ چیز ضرور ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھی چڑھتا ہے. ابھی ہمارے مظفر آباد میں ایسے بہت سے ٹیچر ہیں جو بہت بہت ہینڈسم سیلری اٹھا رہے ہیں, لیکن کہ انہوں نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا, اپنی انرجی انویسٹ کی ہے, انہوں نے مطلب پہلے اس میں انویسٹ کیا ہے. لوکل لینگویج میں کہتے ہیں پہلے انہوں نے پی کاٹی ہے, پہلے انہوں نے ایفرٹس پٹ کی اپنی, پھر جا کے ابھی انہیں یہ رزلٹ مل رہے ہیں. مطلب ان کی پراپر مارکیٹ ہے, یوں سمجھ لیں ٹیچنگ فیلڈ میں بھی ان کی بہت اچھی سیلری ہو رہی ہے, اور وہ 3-4 جگہوں پہ صرف ایک ہی کلاس لینے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ان کا جرنی ان سے ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے, مطلب ہمارے دور کے بھی وہ ٹیچرز ہیں. تو آبویسلی اگر اتنا انہوں نے محنت کی ہے تو پے آف تو پھر ہوگا, لیکن وقت درکار ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا نا فہد, وہ کہا کرتا تھا, میں بڑا بیچ میں کچھ ایشوز تھے میری لائف میں اور بڑا پریشان تھا, تو وہ کہتا گڈ تھنگس ٹیک ٹائم. اچھا میں بڑا اس کو لائٹلی لیتا, میں کہتا میں بس مجھے وہ دل رکھ رہا ہے, جیسے ہوتا ہے نا دوست کہتے نہیں اللہ خیر کرے گا, تو وہ واقعی ایسا ہی ہے, گڈ تھنگس ٹیک ٹائم. لیکن وہ پھر جب پے آف کرتی ہیں تو پھر وہ اچانک سے ہی اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے, اور شاید وہ آپ کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ آپ مطلب کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس وقت کو جو کہ آزمائش کا وقت ہے. بہت اچھا لگا فہد آپ کے ساتھ بات کر کے, اور بہت ساری باتیں ہمارے پاس اور بھی ہیں کرنے کو, لیکن ہمارا جو لائیو سیشن ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کا ہوتا ہے, اور اس سے اب ہم نہیں جاتے. بٹ وی ہیو 10 منٹس, تو ان 10 منٹس میں ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کریں گے اپنی باتوں کو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے شاید یہ سوال آپ سے کیا بھی ہوگا, لیکن جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کے لیے, اور اوور آل کہ ایک ٹیچر ظاہر معاشرے کو فرمان چڑھاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں کس قدر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایک ٹیچر, اور کتنی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. یہ ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹیچر مطلب استاد وہ جو سکھاتے ہیں, ابھی صرف وہی نہیں کہ ہم کتابوں سے سکھائیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو صرف کتاب سے نہیں بلکہ دل سے سکھاتا ہے. اور اس میں جو تربیت والی بات ہے اس میں سب سے بیسک چیز جو ہے وہ ٹیچر کی اپنی پرسنالٹی ہے, کیونکہ بچے ہمیشہ کاپی کرتے ہیں. وہ ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, میں نے بھی پڑھا تھا. ایک ٹرین میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, ساتھ میں اس کی بچی بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ دونوں کتاب پڑھ رہے تھے. ایک بندہ تھا, وہ اسے بڑا عجیب لگا کہ یار اس ایج میں بچے فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, آئی پیڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بچی یہ کتاب پڑھ رہی ہے. تو اس نے جا کے اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے اپنی بچی کو یہ ہیبٹ ڈالی کہ وہ کتاب پڑھ رہی ہے, حالانکہ اس کی ایج کے بچے تو فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی بات یہ کیسے مان لیتی ہے بچی؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ بچے سنتے کہاں ہیں, یہ تو صرف کاپی کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ صفات ہمیں اپنے اندر بھی لانے پڑیں گی جو ہم بچوں میں انفورس کرنا چاہتے ہیں. زبردست بات ہے بھائی. یہ بات آپ نے تو بڑے اچھے وے میں ہمیں بتائی اور سیکھنے کو ملی, لیکن میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا. میری کزن ہے, وہ ٹیچر ہیں بہت عرصے سے, انہوں نے کبھی نیل پالش نہیں لگائی آج تک. اگر لگائی ہے کسی شادی میں تو وہ جانے سے پہلے نا اسکول جانے سے پہلے اتار دیتی.
اچھا مہندی نہیں لگاتی اور یہ وہ، تو ان کو میں نے ویسے ہی کہا بڑی ہیں کافی، میں نے کہا آپ کیوں اس طرح نہیں کر رہی، شادی ہے تو چھوڑے تھوڑے ناخن بڑے رکھیں، جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کو جی بڑے ناخن ساری انہوں نے رکھے ہوئے تو وہ جو انہوں نے کاٹے ہوئے. تو انہوں نے کہا جب بچے دیکھیں گے نا ان کو میں کہوں گی نیل پالش نہیں لگا کے آنی، وہ دیکھیں گے خود لگائی ہوئی ہے ٹیچر نے اور آپ منع کر. مجھے بہت شوق تھا رنگس کا اور یہ بریسلیٹس وغیرہ کا. میں جب اسکول جاتا تھا تو میں کبھی نہیں پہن کے گیا، میں کبھی چیزیں نئی نہیں پہنی اسکول میں. تھوڑا متوسط سا طبقہ تھا اس اسکول میں اسٹوڈنٹس کا. تو میں نے شاید اس دن آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ میں لنڈے کی چیزیں پہن کے چلا جایا کرتا تھا اور پہنتا بھی ہوں، ابھی بھی کوئی چیز اچھی لگ جائے تو پہن لیتا ہوں. تو وہ یہ تھا کہ میں نے شوز اتنے ریپیٹ کیے، اتنے زیادہ دفعہ پہنے وہ والے. تو میرے پاس ایک دو تھے بھی لیکن مجھے وہ اچھے بھی لگتے تھے. تو وہ مطلب اگر آپ کو بچے دیکھیں گے نا ایڈلائز کر کے کہ آپ بار بار ہی چیزیں نہیں پہن رہے ہیں، آپ شش پھش ہیں، آپ نے خود گلے میں چینیں پہنی ہوئی، بری بات نہیں ہے چین پہننا، آپ پہنے اگر آپ کو انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بریسلیٹس اور چینز، میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اگر آپ کو شوق ہے تو کسی کا نقصان نہیں ہو رہا تو آپ پہنے، مجھے نہیں لگتا کہ نقصان ہے. لیکن ظاہر اسکول میں تو نہیں پہن کے آنے دیں گے آپ بچوں کو، یا اسکول میں نہیں اچھا لگتا، فارمل پلیس ہے، فارمل پلیس ہے. تو وہاں پر اگر آپ پہن کے جائیں گے تو بچہ بھی پھر ظاہر ہے آپ کو کاپی کرے گا. تو مطلب یہ بڑی ایک آپ سے بھی سیکھنے کو ملی اور لائف میں بھی یہ چیز مجھے سکھائی کہ آپ جو ہے جو کام خود کرتے ہیں آپ کو بچے کاپی کرتے ہیں. اور فہد آپ تو یار بڑے زبردست ٹیچر ہوں گے میرے خیال میں، ماشاءاللہ بڑے گرومڈ بندے ہیں آپ. اور اچھا ٹیچنگ شعبہ ہی ایسا ہے کہ ہمارے پاس جتنے اور بھی ٹیچرز آتے ہیں نا، ایک ہمارے پاس میم پروین کوثر آیا کرتی ہیں اور وہ بھی بڑی گرومڈ ہے، ان سے خیر بڑی ساری گپ شپ ہوتی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ایجڈ ٹیچرز کو بھی بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت اریٹیٹ کرتے ہیں، اور اس میں بھی ان کو بڑی مشکل سے فیس کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ تو شاید پھر بھی مائنڈ نہیں کرتے لیکن ایجڈ ٹیچر کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. بالکل بہت آتا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم بچے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اردو کی حرکتوں سے تنگ ہو رہے ہیں، آپ چڑھ رہے ہیں، وہ مزید تو وہ مطلب ان کے نفسیات پہ یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم اس ٹیچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو وہ پھر جان بوجھ کے آپ کی دکھتی رکھ پہ نہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ میں سب سے پہلے کوشش کریں خود کو مینج رکھیں. جتنا ہم خود کام رہیں گے اتنا ہم سچویشن کو بھی کام کر سکتے ہیں. ابھی بہت سی ٹائم ایسا ہوتا ہے میں خود بھی مطلب فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں جلد سے جلد میں واپس اپنی کام حالت میں آ جاؤں. ظاہر انسان ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو مینج. اچھا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ٹیچرس بھی ہیں، ان دونوں طبقات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جاتے جاتے؟ ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ جنریشن گیپ کو سمجھیں. مطلب جو چیزیں تھی فار ایگزامپل ٹیچرز ہیں ان کے ٹائم میں جو چیزیں تھی یا سچویشن جیسی تھی یا ان کی جیسی تربیت ہوئی ہے، اب بھی وقت بہت بدل چکا ہے. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھیں، یا پھر جو یہ جنریشن زی ہے یا جنریشن الفا ہے جو جن کی پیدائش اسپیشلی 2001 یا 2002 سے بعد ہے 2025 تک، 2010 سے 2025 تک، یہ جو جنریشن ہے ان کو آپ سمجھیں. مطلب یہ بالکل ڈفرینٹ جنریشن ہے. ان کی برتھ ڈفرینٹ ٹائم میں ہوئی ہوئی ہے اور ان نے جو سچویشن دیکھی، انوائرمنٹ دیکھا، یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور جو سینئر لوگوں نے یا پھر جو اس ٹائم میں ٹیچرز ہیں یا پھر تھوڑے ایجڈ ہو گئے ہیں 20+ ہیں یا 30+ ہیں، ان نے بھی ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ان کی پرورش ہوئی اور ڈفرینٹ انہوں نے سارا سینیریو دیکھا. تو دونوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کے ٹائم گیپ کو اور جنریشن گیپ کو سمجھیں اور اس چیز کو رسپیکٹ کریں اور اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں. تھینک یو سو مچ فہد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھا لگا جی. فیس بک لائیو سیشن ہمارا اتنا ہی تھا اور ریڈیو پہ ہم لوگ لائیو رہیں گے لیکن فیس بک کے لیے اتنا ہی. سنتے رہیں سنو FM اور ہم چلتے ہیں زبردست ایک ٹریک کی جانب.